پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، اپریل کے دوسرے ہفتے کے وسط میں عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے متعدد جلسے اس کے بعد کیے اور 25 مئی کو ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا کہ اسلام آباد وہ لانگ مارچ جائے گی۔ اتنے ریکارڈ مدت ٹائم میں، اتنے کم عرصے میں جتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے، یہ پاکستان کی تاریخ میں خود ایک ریکارڈ ہے۔ اور کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عرب سپرنگ میں بھی اتنے لوگ نہیں نکلے تھے جتنے جلسوں میں نکل چکے تھے۔ اور 25 مئی یعنی کل بہت سے لوگوں نے اسلام آباد آنا تھا، لیکن اس سے پہلے حکومت نے کریک ڈاؤن باقاعدہ طور پہ شروع کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب۔ بہت شکریہ عمران خان صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہونے دی جائے گی، اس حکومتی جبر کا آپ مقابلہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں ارشد، 3 قسم کی قوتیں ہوتی ہیں۔ سب سے کمزور قوت جسمانی قوت، اس سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے اخلاقی قوت، اور جو سب سے قوت بڑی ہے وہ ایمان کی قوت۔ یہ حکومت صرف نہ اس کے پاس اخلاقی قوت ہے، ایمان تو خیر آس پاس سے ان لوگوں کے نہیں گزرا، تو یہ صرف جسمانی قوت کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سب سے کمزور ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان بدل چکا ہے۔ ان کو یہی نہیں پتہ چلا کہ یہ 2 مہینے کے اندر جو پاکستان 2 مہینے پہلے تھا اور آج، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ پرانے حربے استعمال کر رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے کیا ہے۔ نام یہ جمہوریت کا لیتے ہیں صرف اپوزیشن میں، گورنمنٹ میں آ کے یہ ہر جو ملٹری ڈکٹیٹر حربے استعمال کرتا ہے، یہ وہی حرب نے آج تک استعمال کیے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ راستے بند کر کے اور یہ لوگوں کو پکڑ کے اور ڈرا کے یہ روک دیں گے اس کو۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے، یہ انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں، اور یہ بالکل اس کو نہیں روک سکیں گے۔ آپ کے سامنے ہوگا کل انشاءاللہ، میں پشاور سے نکل رہا ہوں، کے پی سے نکل رہا ہوں میں، آپ کے سامنے یہ عوام کا سمندر آئے گا، کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب، آپ نے ملتان کے جلسے میں بھی 3-4 دفعہ انقلاب کا لفظ استعمال کیا، ابھی بھی آپ نے کہا کہ انقلاب آ رہا ہے۔ یہ کس قسم کا انقلاب ہے؟ ہم نے عرب سپرنگ بھی دیکھی، کیا وہ انقلاب تھا یا فرینچ ریولوشن تھی وہ انقلاب تھا؟ اور پاکستان میں تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ لاٹھی گولی کا استعمال کرو، عوام نکلتے ہی نہیں ہے۔ ارشد، ویسے میں آپ کو سچ بتاؤں، میں خود بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایک اتنی بڑی تبدیلی آئے گی پاکستان میں۔ میں نے 26 سال گراؤنڈ سے پولیٹکس کر کے اوپر آیا ہوں، یعنی عوام کو ساتھ ملا کے۔ میرے ساتھ تو کوئی پولیٹیشنز نہیں تھے، میری کوئی فیملی پولیٹیکل نہیں تھی۔ یہ جو چینج میں نے 2 مہینے میں دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہیں، یہ دنیا میں کسی بھی ملک میں کبھی کبھی اس کی زندگی میں اس طرح کا چینج آتا ہے۔ ہوا کیا؟ 2 چیزیں مل گئی ہیں۔ ایک کہ ساری قوم کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ امریکنوں نے ایک اپنی ایسے حکومت لے کے آئے ہیں جو ان کو حکم کریں گے وہ مان لیں گی، کیونکہ وہ مجرم ہیں، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو، امریکنوں کو ایک بینک اکاؤنٹ ان کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے ان کے کدھر آف شور اکاؤنٹس ہیں، ان کی کون سی پراپرٹیز ہیں۔ برطانیہ میں سب کو پتہ ہے۔ تو جب ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا پیسہ باہر اربوں ڈالر پڑا ہوا ہے، یہ دونوں زرداری اور شریف کا، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ چوری کا پیسہ ہے، کیونکہ یہ ابھی تک وہ لنڈن کے فلیٹس تو بتا نہیں سکے کہ کس پیسے سے خریدے گئے ہیں یا پیسہ باہر کیسے گیا، منی ٹریل کدھر ہے۔ اس لیے وہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر انہوں نے مسلط کیا۔ انہوں نے ساری سازش اس لیے کی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا کوئی آزاد پرائم منسٹر ہو جو کہ اپنے فورن پالیسی، اپنے ملک کے لیے فیصلے کرے، ہاں سب سے دوستی کرے، لیکن اس کی اصل فیصلے اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو۔ وہ جس طرح وار آن ٹیرر میں ہمیں استعمال کیا گیا، ٹیشو پیپر کی طرح ہمیں استعمال کر کے پھینکا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے ان کی جنگ لڑی، وہ ان کے ساتھ خیر وہ تھی تو جہاد افغانستان کی آزادی میں، لیکن فائدہ انہوں نے اٹھایا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا اس کے بعد۔ تو انہوں نے جیسی وہ جہاد ختم ہوئی، ہمارے اوپر سینکشن لگا دی۔ تو
ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے یہاں جو اپنے آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح اس ملک کو استعمال ہونے دیں اور ان کے اپنے مفادات ہوں کہ ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہو، امریکہ کی کرسی پہ بھی بٹھا دے اور ان کے پیسے بھی بچ جائیں. لہٰذا ایک تو یہ چیز عوام کے سامنے آ گئی، لیکن دوسری جو عوام کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے چلیں کوئی بہتر لوگ لے آتے، کوئی ایسے ٹیکنوکریٹس لے آتے جو شاید کوئی ماہر ہوتے معیشت کے. یہ پاکستان کے 30 سال جو اس ملک کا خون چوس رہے تھے ان کو انہوں نے اوپر لا کے بٹھا دیا. 60% لوگ ضمانت پہ ہیں کیبنٹ کے اندر. اس کے علاوہ جو باپ بیٹا پرائم منسٹر، اس کا بیٹا جو چیف منسٹر، ان کو سزا ہونے لگی تھی. ایف آئی اے کے 24 ارب کے کیسز ہیں ان کے اوپر، 24 ارب کے، ان کو سزا ہونے لگی تھی، انڈر ٹرائل تھے. یہ کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا کسی مہذب معاشرے میں کہ ایک کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنا دے. یہ اس نے قوم کی ایک خودداری بھی جگا دی ہے. قوم سمجھتی ہے ہماری توہین کی ہے انہوں نے. جو یہ ریاکشن آیا ہے یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا. نہ یہ سمجھ رہے تھے یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، نہ وہ نیوٹرل سمجھ رہے تھے، نہ کوئی اس ملک کے بڑے ادارے سمجھ رہے تھے، نہ سب شوق میں ہے کہ یہ ہوا کیا. اور اب کل آپ دیکھیں گے کہ جو قوم میں ہوگا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑے راستے بند کر کے چلیں اسلام آباد کو بند کریں. جس طرح اسلام آباد کے اندر اور پنڈی میں لوگ نہیں بستے، وہاں بھی لوگ ہیں، وہ بند بھی کر دیں گے، لوگوں نے نکلنا ہے کل. رائٹ. عمران خان صاحب، آپ نے یہ سارا کہا کہ لوگوں میں جو ایک ریئیکشن آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کرپشن جو ہے ایک وے آف لائف ہے، چھوڑیں، کرپشن پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باقی معاملات کو دیکھنا چاہیے. قوم کی جو بیسک موریلٹی ہے کیا وہ ابھی بھی قائم ہے؟ اور یہ بیسک موریلٹی پاکستانی قوم کی اچھائی برائی کی تمیز، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی وجہ بنی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ دیکھیں ارشد، جو قوم ہے نا، جو قوم ہے، جو عوام ہے، جو اجتماعی اخلاقیت ہے، وہ واضح ہو گیا کہ زندہ ہے. جو ایلیٹ ہے، جو ہماری اشرف ہے، جو کہ ایلیٹ رہی ہے، بدقسمتی سے ان کی اخلاقیات مر چکی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اوپر بیٹھی ہے ایلیٹ، وہ اس کو چوری کو برا ہی نہیں سمجھتے کیونکہ وہ زیادہ تر وہ خود کرپٹ ہے، خود انہوں نے اس کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے. میں 2.5 سال ارشد اتنی کوشش کی میں نے کہ یہ جو پرانے، یہ کیسز سارے پرانے ہیں ان کے، سوائے شہباز شریف کے وہ جو مقصود چپڑاسی کا اور یہ جو ایف آئی اے کے کیسز ہیں، باقی سارے پرانے کیسز ہیں ان کے. یہ ان کے دوسرے دور کی کرپشن کے کیسز ہیں، جو کہ یہ جو 2008 سے 2018 انہوں نے جو تب کرپشن کی ہے، یہ وہ پہلے کرپشن کے کیسز مشرف اربوں روپے کے معاف کر چکا تھا ان کے اوپر. یہ دوسرے دور کے کیسز ہیں. انہوں نے، میں نے پوری کوشش کی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا جو سارا انصاف کا نظام ہے وہ کوئی اس کو اتنا برا ہی نہیں سمجھتا. اور جو لوگوں کے پاس اختیارات تھے، جو کچھ کر سکتے تھے، وہ بھی اس کو برا نہیں کرپشن کو سمجھتے. میں اکیلا لگا رہا، بار بار لگا رہا کہ میں، اور میرے اوپر پریشر ڈال رہے تھے این آر او دو ان کو، یعنی سارا پریشر میرے اوپر، اور پوری کوشش کی انہوں نے این آر او دلوانے کے لیے جو مشرف نے دیا تھا ان کو کہ جی آپ کی حکومت چلی جائے گی این آر او. میں نے آپ کو بار بار میں نے کہا حکومت چھوڑے، جان چلی جائے، میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. یہ ہماری ایلیٹ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتی کیونکہ وہ بینیفیشریز ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھایا ہوا اس نظام سے. عمران خان صاحب سری لنکا میں حالیہ واقعات ہوئے، فواد چودھری صاحب نے بھی آج ٹویٹ کیا کہ اب سری لنکا کی ویڈیوز دیکھو. جب آپ اشرافیہ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں بھی ایک خاندان کافی عرصے سے حکومت میں براجمان رہا، وہاں پہ تمام سری لنکا کے ریاستی ادارے ان کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن پھر ایک عوامی ریئیکشن آیا. کیا آپ پاکستان میں اس طرح کے حالات بنتے تو نہیں دیکھ رہے؟ کامران، میں ارشد، میں آپ کو یہ بتاؤں، جو میں آگے حالات دیکھ رہا ہوں وہ سری لنکا سے بھی زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں. وجہ 22 کروڑ پاکستانی ہے. سری لنکا کی تو آبادی تھوڑی سی 70 لاکھ ہے، پتہ نہیں اس سے زیادہ تو لوگ نہیں. یہاں تو 22 کروڑ لوگ ہیں، اور 22 کروڑ لوگ، یہ جس طرح قوم اب اٹھ رہی ہے، دیکھیں نا، سب کچھ بھول گئے. یہ جو قوم کی خودداری جاگی ہے، جو بیدار ہوئی ہے قوم،
یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس طرح اٹھے گی قوم اٹھ گئی ہے. یہ جو جن ہے یہ بوتل میں واپس اب نہیں ڈالا جا سکتا. یہ پرانے زمانے کی سوچ ہے کہ جی وہ گرمی ہے تو لوگ چلے جائیں گے, جی وہ اچھا جی یہ تو جی رمضان کو شام کو لوگ نکلے ہیں تو اب رمضان اب دیکھیں نہیں نکلیں گے, اچھا جی اسلام آباد میں ہم یہ کنٹینر رکھ لیں گے. ان کو نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں وہ ایک انگریزی کی سیئنگ ہے, یو اونلی کراس دا ریور وانس. جو دریا ہے اسے صرف ایک طرف وہ پانی نکل جاتا ہے, نیا پانی آ رہا ہوتا ہے مسلسل نیچے جو آپ اوپر سے جا رہے ہوتے جب پل سے جا رہے ہوتے. یہ ایک نیا پاکستان ہے, ایک عوام ہے, بیداری آ گئی ہے سوشل میڈیا سے. یہ جو عرب سپرنگ ہوئی تھی یہ زیادہ تر سوشل میڈیا سے شروع ہوئی تھی. پاکستان میں ہماری اکثریت نوجوان ہے, ان کے پاس جو آج انفارمیشن ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایک اس طرح کا نوجوان, بچے بیدار نہیں تھے. اس وقت بچے پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. آج آپ بچوں فیملیز دیکھیں, بچے گھر میں خواتین دیکھیں. میں نے کبھی خواتین کی اس طرح کی پارٹیسپیشن نہیں دیکھی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے. سو دیکھیں یہ جو مرضی سمجھ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہ سیلاب نہیں اب رک سکتا, اور جو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ بہ جائے گا اس پہ. یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی. اب آپ کل دیکھیں گے, اب پہلے کل دیکھیں گے کہ میں جب پختونخوا کو لیڈ کر رہا ہوں, کبھی اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کی پبلک نہیں نکلے گی جو میرے ساتھ آئے گی. عمران خان صاحب, یہ پڑھایا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس کی بیسکس میں, پبلک ایڈمنسٹریشن میں, پبلک پالیسی میں, کہ لوگ اگر احتجاج کر رہے ہیں تو انہیں پیسفل پروٹیسٹ کرنے دیا جائے. لوگ اپنے وینٹ آؤٹ کر لیتے ہیں غصے کو, اور ایک لیڈر جو ہے اسے چینلائز کرتا ہے پیسفل پروٹیسٹ میں. کیا یہ حکومت باقاعدہ آپ کی مدد کر رہی ہے کہ اس ساری چیز پہ آگ جو لگی ہوئی ہے باقاعدہ اس پہ تیل چھڑکا جا رہا ہے, جو اقدامات کل رات سے کیے گئے ہیں؟ دیکھیں ارشد, پرابلم ان کا کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ زیادہ تر چور ہیں, یہ مجرم ہے, یہ کوئی قاتل ہے, کوئی منشیات فروش ہے, کوئی کرپشن پہ تقریباً سارے, اگر 60% بیل پہ ہیں تو اگر باقیوں کے اوپر بھی کیسز کیے زیادہ تر جیلوں میں جائیں گے. ان کو خوف طاری ہوا ہے. ان کا خوف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ گورنمنٹ میں بیٹھے رہیں. یہ آئی اپنے کیسز بچانے کے لیے, جس طرح میں نے پہلے بتا چکا ہوں, NRO 1 تھا جدھر انہوں نے کیسز اپنے سارے ختم کروائے. اب ان کا کام دوسرا تھا. ڈرے یہ ہوئے ہیں کہ اگر جلدی سے الیکشن کال ہو جائے تو کیسز تو ان کے بچ جائیں گے. تو اس کے اندر یہ حماقت کر رہے ہیں. یہ وہ قوم جو کہ جاگی ہوئی ہے, جدھر بیداری آئی ہوئی, اس قوم کو یہ جو اب کوشش کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ اپنی قبر کھود رہے ہیں. کیونکہ یہ اور زیادہ, یہ جس طرح کہتے ہیں نا ایک آگ کے اوپر تیل چھڑک رہے ہیں. یہ پھیلے گا. اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, جو لوگوں نے گھروں میں, اب وہ فوجی کی ایک اس کے گھر میں اس کی بیوی چھوٹی بچی رو رہی ہے, رات کے 2 بجے گھس گئے اور شور مچا رہے ہیں کہ جی وہ ایک پولیس والا کو کسی نے گولی مار دی. مجھے یہ بتائیں کہ میرے گھر میں رات کو مجھے پتا نہ ہو کہ کون آ گیا, ایک دم کوئی دیوار پھلانگ کے آ جائے, میرے بیوی بچے گھر میں ہوں, تو میں تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا. مجھے کیا پتا, کیا ساری دنیا میں سیلف ڈیفینس میں اگر آپ کسی کو مارتے بھی ہیں تو اس کو آپ وہ عدالت اس کو سنتی ہے. اب آپ بتائے بغیر, کسی نے کوئی جرم بھی نہیں کیا, کوئی ملک میں کوئی انتشار بھی نہیں ہے, دیواریں جم کر کے آ رہے ہیں. ہماری پولیس ہے, یہ جو بھی ہماری پولیس سے یہ کام کروا رہا ہے یہ سارے جرم کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو مجھے یہ بتایا کہ حمزہ شریف کی حیثیت کیا ہے. وہ تو جب انہوں نے ڈسکوالیفائی کیے ان کے جو ہمارے جو لوٹے ہیں, اس کی تو گورنمنٹ ہی ختم ہو گئی ہے, اس کے پاس تو کیبنٹ ہی نہیں ہے. وہ کس طرح پوسٹنگ ٹرانسفرز کروا رہا ہے, غلط لوگوں کو لے کے آ رہا ہے تاکہ وہ غلط کام کریں گے, بیوروکریٹس بھی, پولیس والے بھی. یہ سارا غیر قانونی اور آئینی چیز ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس وقت غصہ پھیل رہا ہے. اور یہ اگر خیال ہے کہ لوگ ڈر جائیں گے, ان کو بڑی غلط فہمی ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں ارشد, آپ خود دیکھ لیں گے, یہ انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے پبلک کا ٹرن آؤٹ. عمران خان صاحب, جو پولیس والا جان سے گیا, جس کی وفات ہوئی, اس کے اہل خانہ سے آپ تعزیت کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو اس وقت حکمران ہیں اور جو یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کو آئین پاکستان پرائیویسی آف ہوم, سینکٹیٹی آف ہوم کو پروٹیکٹ کرنے کا بتاتا ہے, اور اس کے جو کچھ ہوا آپ کے ورکرز کے ساتھ مختلف جگہ پہ راتوں کو ریڈ کی گئی, کیا آپ کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ اس کی انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے؟
مجھے شک تو تھا. پہلے تو میں وہ پولیس والے کا بتا دوں کہ بالکل مجھے سمپتھی ہے اپنی ان کے گھر والوں سے کہ ایک کمانے والا اس طرح شہید ہی ہوگا پبلک ڈیوٹی میں. لیکن جس نے آرڈر کیا ہے ان کے اوپر تو قانونی کارروائی کرنی چاہیے. مجھے بتائیں کس قانون کے تحت یہ کر رہے ہیں؟ کوئی مجھے بتایا آج کہ کون سا جرم کر رہے ہیں جو کہ گھروں میں راتوں میں ریڈز کر رہے ہیں, ان کی عورتوں کو تنگ کر رہے ہیں. حماد اظہر اس کی ساری وہاں خواتین بیٹھی ہیں وہاں اوپر چڑھ گئے, ان کے اوپر چلے گئے. وہ جو ایک ویڈیو چل رہی ہے بیچاری ایک 10 سالہ بچی اور اس کی ماں رات کو ان کے گھر, وہ ایک کسی وہ بھی آرمی کا کوئی میجر ہے. یعنی یہ کون سی دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا؟ ساری دنیا میں ہوتی ہیں. میں نے لندن کے اندر 20 لاکھ لوگوں کو نکلتے دیکھا ہے عراق وار کے خلاف. کیا وہاں کوئی اس طرح کی حرکتیں ہوئی تھی؟ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش ہو کے چوروں کو مسلط کر دیا اور ہم پروٹیسٹ بھی نہ کر سکیں. اور جو یہ کروا رہے ہیں یہ انشاءاللہ یہ ایک دفعہ تو ان لوگوں کے خلاف اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. یہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل جو تھے وہاں 14 لوگوں کو مارا, 80 لوگوں کو گولیاں لگی, 14 قتل کیے انہوں نے, کوئی پکڑا نہیں گیا کیونکہ یہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. ان کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں, جوڈیشری میں ان کی جڑیں ہیں. یہ طاقتور اتنے کہ یہ ہر چیز سے بچ جاتے ہیں. کس نے بچنا تھا؟ 14 قتل کیے جو ماڈل ٹاؤن. ہم کوشش کرتے رہے, وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا. اسی طرح یہ جو پولیس والا شہید ہوا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کے اوپر اس کا قتل پڑنا چاہیے. عمران خان صاحب, جو سارا کچھ ہو رہا ہے, حکومت نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی حکومت کریٹ کر کے اور پھر مورد الزام آپ کو اور آپ کی جماعت کو ٹھہرائے گی کہ جناب دیکھیں یہ سب تو ان کی وجہ سے ہوا. جو حکومتی پریس کانفرنس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انتشار پھیلا رہے ہیں, فتنہ پھیلا رہے ہیں, فساد پھیلا رہے ہیں. وہ تو یہ الزامات آج سے لگانا شروع ہو گئے. تو ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ فضل الرحمان کے سارے کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے لانگ مارچ پہ, اور یہ جب آئے ہوئے تھے وہاں اسلام آباد, تو کیا ان کو ہم نے اجازت دی اور کسی کو کوئی پکڑا, کچھ کیا؟ تو کیا آج ہم کون سا چیز فرق کر رہے ہیں فضل الرحمان سے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. اور وہ بلاول نے جو کام پہ ٹانگنے والی وہ جو ٹرپ کی تھی اسلام آباد پہنچا تھا, وہ بھی لانگ مارچ پہ, کسی کو روکا تھا ہم نے؟ تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ڈر صرف ان کو یہ لگا ہوا ہے ہمیں ڈیموکریٹک حکومت, ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا. عوام مجھے پتا تھا ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. انہوں نے جتنی بھی کوشش کی پبلک نہیں نکلی. ساروں نے مل کے منارے پاکستان میں جلسہ کیا میرے خلاف, 11 جماعتوں نے کیا. ہمارا ذرا جلسہ دیکھے منارے پاکستان اور ان کی وہ جو جلسی دیکھے. نہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں, نہیں نکلے لوگ. ہم کیا چیز مختلف کر رہے ہیں ان سے جو کہ آج کریک ڈاؤن ہوا اور ہمیں کہہ رہے ہیں انتشار؟ ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا. تو اگر ان کو اجازت تھی تو ہمیں کیوں اجازت نہیں ہے؟ صرف اس کو خوف لگا ہوا ہے کہ عوام نے نکلنا ہے ان کے ساتھ. ہمیں پتا تھا عوام نے نہیں نکلنا, اور ہمیں پتا تھا ہم نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا ہوا. یہ مجرم ہے, یہ سارے کرمنلز ہیں. ان کا جو آدمی جو باہر گاڈ فادر بیٹھا ہوا ہے, مفرور, سزائے یافتہ کرمنل جو 30 سال سے چوری کر رہا ہے, وہ اس کا بھائی جو کہ کرمنل ہے, جس کو سزا ہونے لگی تھی, اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی. یہ کرمنل چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اوپر. خوف زدہ ہیں, یہ خوف طاری ہوا ہے ان کے اوپر کہ پبلک نہ نکلائے. اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں پبلک نکلے گی. اور جہاں تک میرے اگینسٹ انہوں نے جو بھی کرنا ہے, دیکھو میں ارشد آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں جب اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے خوف کی زنجیریں, یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں. صرف مجرموں کا یہی ہے نا کہ آپ کو ہم یہ کر دیں گے, ڈرا رہے ہیں. سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے, میری جان کو خطرہ ہے. میں نکل رہا ہوں, کل نکلوں گا, میں اس کو جہاد سمجھ کر نکل رہا ہوں. اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اگر مجھے جان کا خطرہ تو مجھے ہے, آپ کو تو زیادہ جیل میں ڈال دیں گے. بالکل یہ خوف کی زنجیریں توڑیں. خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے. 4000 انگریزوں نے پورے بر صغیر کے اوپر 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی تھی. خوف طاری کیا ہوا تھا لوگوں پہ. وہ لوگ ڈر کے ان کے نیچے غلام بنے ہوئے تھے. خوف غلام بنا دیتا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج قوم اپنی یہ خوف کی زنجیریں توڑے اور وہ قرآن کی آیت یاد رکھے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اور ہم نے
ہم نے جب تک یہ الیکشن کی ڈیٹ جون میں نہیں دیتے اور اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے یہ موومنٹ نہیں رکے گی. عمران خان صاحب آپ نے یہ ذکر کیا بطور وزیر اعظم بھی, اس وقت آپ کو جو یہ بتایا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے وہ آپ کو اداروں نے بتایا یا انٹیلیجنس رپورٹس تھیں, اور ابھی حال ہی میں آپ کو کیا وزارت داخلہ نے دوبارہ بتایا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ یہ آفیشیل کمیونیکیشنز موجود ہیں آپ کے پاس؟ مجھے انہوں نے پہلے تو ایک تو خیر مجھے سازش کا پتہ چل گیا, بند کمروں میں سازش ہوئی تھی مجھے مارنے کی. وہ تب ہوئی جب انہوں نے دیکھا نا کہ وہ جلسے ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ جب مجھے نکالیں گے لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, ختم ہو جائے. جب انہوں نے دیکھا کہ پبلک کھڑی ہوتی جا رہی ہے ساتھ اور ان کی مس کیلکولیشن ہوگی, تو انہوں نے بند کمروں نے فیصلہ کیا مجھے مارنے کا, جس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنا کے تو اور محفوظ کر لی, اور وہ انشاءاللہ ساروں کے میں نے نام لیے کون کون اس سازش میں شامل تھا. دوسرا, مجھے انہوں نے جلسوں سے پہلے مجھے آتی تھی میسج کہ جی آپ کی جان خطرے میں. ملتان جلسے سے پہلے باقاعدہ چیف سیکرٹری نے خاص طور پہ مجھے میسج بھیجائی بار بار کہ انہوں نے اسپیسیفکلی ملتان جلسے پہ کہا کہ آپ کی جان خطرے میں. تو وہ تو آفیشیل انہوں نے مجھے بتایا تھا آفیشلی. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب, کیا آپ کو یہ لانگ مارچ کرنے سے بھی منع کیا گیا؟ آپ کو میسج دیے گئے کہ 25 تاریخ کو لانگ مارچ نہ کریں, اس مارچ کو آگے لے جائیں, ملتوی کر دیں؟ ہاں, ہمیں کہا جی اس کو آگے لے جائیں, 28 پہ لے جائیں, 29 پہ لے جائیں یا آگے کر دیں. ابھی ہو رہا ہے تو کل فیصلہ ہو رہا ہے. دیکھیں میرے سے اتنے دھوکے کیے ہیں, میں نے اتنے زیادہ جھوٹ سنے ہیں اس دور. مجھے تو پتا تھا سازش ہو رہی ہے, مجھے تو پچھلی گرمیوں سے پتا چل گیا تھا, لیکن مجھے سارا وقت غلط بتایا گیا. نہیں جی یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے, میں اس کا ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اللہ کرے کسی دن سپریم کورٹ اس کے اوپر جو ڈاکٹر الوی نے پریزیڈنٹ نے جو لکھا ہوا ان کو کہ انکوائری کرنی چاہیے اس کے اوپر ہو, تو تب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. لیکن میں اب کسی چیز میں مانتا ہی نہیں ہوں. جی آپ جو میں نے 3 ہفتے سے تو کہہ رہا تھا کہ میں 20 کو فیصلہ کروں گا, ہمیں کہتے کہ نہیں جی فکر نہ کریں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور میں نے صرف کہا ہمیں صرف الیکشن ڈیٹ چاہیے, ڈیسولوشن آف اسمبلی کب ڈیزالو کرتے ہیں, الیکشن ڈیٹ, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. ہو رہی ہے بات, یہ ہو رہی ہے, کل ہو رہی ہے, پرسوں ہو رہی ہے, پتا تھا ان کو 20. ہم نے پھر بھی 2 دن آگے کیا کہ شاید یہ, کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ اگر ہمارا تو آبجیکٹو الیکشن ہے, ملک میں تو کسی قسم کا انتشار کا ہمارا کبھی بھی پروگرام نہیں تھا. تو جب ہم نے وہ بھی دیا, جب پتا چلا کہ لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, تب ہم نے فیصلہ کیا 25 کا. خان صاحب, کیا آپ کی والدہ نے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ عمران تمہارا سب سے بڑا جو ایک پرسنالٹی فالٹ ہے کہ تم لوگوں پہ بڑی جلدی اعتبار کر لیتے ہو؟ بالکل ٹھیک. میری والدہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمیشہ میری بہنوں کو کہتی تھی کہ مجھے بڑا ڈر ہے, یہ رول جائے گا دنیا میں, یہ ساروں کو ٹرسٹ کر لیتا ہے, یہ ساری باتیں مان لیتا ہے, یہ ٹرسٹنگ ہے بڑا. اور میں والدہ کو جیسی ہوا, میں کرکٹر تھا, مجھے کیا فرق پڑتا تھا, میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا تھا, وہ غلط بھی ہو جاتے تھے, یعنی مجھے بعد میں میرے ٹرسٹ کو بٹرے بھی کرتے تھے, تو مجھے فرق کیا پڑتا تھا, میری ان سے کوئی تھا نہیں. لیکن یہ 3.5 سال میں جب میں پاور میں آیا, میں نے پہلی دفعہ ریئلائز کیا جو میری والدہ مجھے کہتی تھی نا کہ یہ تم استعمال ہو گئے, یا لوگ تمہارے جو آپ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں, یہ ایک آپ کی خامی ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا میری بہت بڑی خامی ہے. میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا تھا اور مجھے پتا چلا کہ ایسے لوگ ہیں نہیں. جب اور پاور کے اندر آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, پاور میں اس طرح آپ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ لوگ پھر مسئلہ میری ذات کا نہیں آتا, وہ تو پھر ملک کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو جب تک میری ذات کا مسئلہ تھا میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھا لوگوں کو ٹرسٹ کریں بجائے نہ کریں. لیکن جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر آپ کسی کو غلط ٹرسٹ کریں. تو یہ میں پہلی دفعہ ریئلائز کیا جو میری والدہ کہتی تھی وہ واقعی کمزوری ہے. تو عمران خان صاحب آپ کو کیا یہ احساس بھی ہوا کہ جو ایلیٹ اور پاور کوریڈورز میں لوگ ہیں, چلے ان پہ تو ٹرسٹ نہیں کرنا, اللہ پہ اور پاکستانی قوم پہ تو آپ کا اعتماد بحال ہوا, پاکستانی قوم آپ کے اعتماد پہ پورا اتری؟
دیکھیں ارشد، میرا پاکستانی قوم سے بہت بہتر، اگر یہ نام میرا پاکستانی قوم کے اوپر یہ ٹرسٹ ہوتا، ایمان ہوتا کہ یہ کام ملے گا تو قوم اٹھ جائے گی، تو میں پالیٹکس میں نہ آتا، کیونکہ مجھے تو اللہ کی کسی کمی دی نہیں تھی. سارے کو تو کوئی جانتا نہیں تھا نا پالیٹکس میں، یہ جتنے بھی ہیں. مجھے تو سب سے بڑا نام تھا میں پاکستان کا. میرا ٹرسٹ پاکستانی قوم میں شروع ہوا کرکٹ کے اوپر. میں تو ساری دنیا میں تب کاؤنٹی کرکٹ ایک انٹرنیشنل سپورٹس میں تھا. جب میں کیپٹن بنا تو میں نے دیکھا کہ اس ملک میں جب میں نے جو ٹیم بنائی، یہاں سسٹم نہیں ہمارے. کیونکہ میں تو آسٹریلیا میں بھی کھیلا ہوا تھا، ان کا سسٹم دیکھا، انگلینڈ میں بھی دیکھا تھا، کاؤنٹی کرکٹ کھیلی تھی، شیلڈ کرکٹ. تو پاکستان، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی ادارہ ہی نہیں تھا، کرکٹ سسٹم میں نہیں تھا، اس کے باوجود اتنا ٹیلنٹ تھا کہ چن کے میں نے وہ ٹیم بنائی جو کہ ورلڈ چیمپئن بھی بنی، اور جو سب سے پاکستان کی بہترین دنیا کی ٹاپ ٹیم چھوڑ کے گیا تھا. پھر میں ہاسپٹل بنانے لگا. جس طرح لوگوں نے میری مدد کی، جس طرح عوام کھڑی ہوئی میرے سامنے، تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بہت ایسے کھلے دل کے اور فراخ دل لوگ ہیں ہی نہیں. میں نے زلزلے میں دیکھا قوم کو، جب زلزلہ آیا پھر قوم کٹھی ہو گئی. ہمارا فلڈ آیا پاکستان میں 2010 میں، اتنی تباہی تھی، سارے پاکستانیوں نے مل کے اس میں کیا. تو میرا تو ان سے بہت اچھا تجربہ ہے. مجھے صرف یہ میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ جب انہوں نے سازش کر کے جو مجھے نکالا ایز اے پرائم منسٹر، میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ قوم ایک دم کھڑی ہو جائے گی. میں سوچا ٹھیک ہے، میں تو جدوجہد کرتا رہوں گا، لیکن جب ایک دفعہ آدمی ہارا ہوا ہو تو وہ پھر اس کے ساتھ پھر پبلک تھوڑی دیر تک نہیں آتی. تو وہ مجھے کبھی وہ رات نہیں بھولے گی کہ جس دن اگلے دن میں نے تو کال ایسی دی تھی کہ لوگوں کو پروٹیسٹ کریں، کیونکہ یہ اتنی بڑی توہین ہے ہمارے ملک کے باہر سے کوئی سازش کر کے چوروں کو اوپر بٹھا دے. جو وہ شام کو میں اور بشرا بیگم ہم دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل فون پہ، کیونکہ ابھی ٹی وی پہ بلیک آؤٹ تھا، جس طرح پبلک نکلی ہے، میں وہ اس دن میرے میں یہ پورا یقین ہو گیا کہ یہ ملک ہمیشہ کے لیے بدل گیا. کیونکہ ایسے جب پبلک خود نکلتی ہے، یہ اس کا مطلب کہ لوگوں میں بیداری آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے. اور جو یوتھ نکلی ہے، موبائل فون یہ ایک ایسی چیز ہے، انہوں نے سارا میڈیا بند کر دیا تھا، یہ فیشسٹ میڈیا پورا بند کر، پبلک نکلائی موبائل فون کی وجہ سے. سوشل میڈیا نے یوتھ کو جگا دیا ہے، بیداری قوم میں آ گئی ہے. اس لیے اس انقلاب کو اب کوئی نہیں روک سکتا. عمران خان صاحب، جو پی ڈی ایم کی اس وقت حکومت میں جماعتیں موجود ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو اور دیگر اتحادی، یہ سب تو انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے. آپ کو جب 3 آپشنز پیش کی گئیں، اس میں بھی یہی تھا کہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں. آپ نے ایک انٹرویو میں ہمیں بتایا تھا آپ نے اپنی پارٹ آف دا ڈیل، آپ نے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں. اس کے بعد کیا جو آپ کو جنہوں نے آفرز دی تھی، انہوں نے بھی آپ کو جو آپ نے ٹرسٹ کیا، فیل ہوا کہ بٹرے کیا گیا؟ اصل میں مجھے کیا بٹرے کرنا ہے ارشد، یہ ملک کی بٹریل ہے. دیکھیں نا، میں نے کیا کہا جب انہوں نے سارا وقت 3.5 سال کہتے رہے کہ اس سے زیادہ نااہل حکومت نہیں ہے، ہماری بطریف ہے کہ جی یہ لوگ تباہ ہو گئے، ملک تباہ ہو گیا، معیشت طرح. ان کی سٹیٹمنٹس تو پڑھے 3.5 سال. ادھر سے بیٹھ کے نواز شریف جو کہ این آر او کی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی این آر او ہوا تو وہ واپس آیا تھا، اب پھر وہ جھوٹ بول کے باہر گیا، پہلے بھی جھوٹ بول کے باہر گیا، اب وہ این آر او کی انتظار کر رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ الیکشن ہو اس کا ساتھ، کہ اتنی ان پاپولر گورنمنٹ ہے، یہ نون لیگ جیت جائے گی تو یہ واپس آ کے این آر او لے لے گا. اس کا تو یہ ہوا کیا، جب میں نے ایک الیکشن کال کر دی. اب الیکشن عوام کو فیصلہ کرنے دیں گے کون وہ چاہتے ہیں، بجائے یہ کہ امریکہ سے کوئی امپورٹڈ حکومت آئے. عوام کا رائٹ ہے، جمہوریت تو یہ ہے. مجھے اس دن تکلیف یہ ہوئی کہ میں اپنی ملک کے لیے کر رہا ہوں، اپنی خود ہی گورنمنٹ چھوڑ رہا ہوں اپنی، کہ ٹھیک ہے چلیں الیکشن کروائیں، اور وہاں پوری ایک سیناریو بن کے سازش کر کے تو اس کو واپس ان کو بحال کر دیا، یعنی ان کو لے آئے ان چوروں کو. یعنی یہ میرے سے تو نہیں غداری، یہ تو ملک کی سے غداری ہے. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। है तो अभी मौजूदा हुकूमत तो कहती है हमने फैसला किया है कि इलेक्शंस अब वक्त पे ही होंगे और असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। जो भी एहतजाज है, जलसे, जुलूस, इनकलाब लाना है, पहले भी लाए थे, 126 दिन का धरना किया था, फिर कर लें। अभी तो खैर लॉन्ग मार्च भी आपको नहीं करने दे रहे, तो अब इस सारी सिचुएशन से आप डील कैसे करेंगे? देखें, ये हुकूमत फंस गई है। पहले तो ये हुकूमत है ही नहीं। ये अब ये एक को अच्छा पीपल्स पार्टी तुम्हारी ये वजारत, अब तुम इंटरफेयर नहीं करोगे। वो फजलुर रहमान को वो सड़कों की दे दिया ताकि कमीशंस कमाए, वो अलहदा NHA उसके नीचे दे दिया। इन्होंने पकड़ लिया इंटीरियर मिनिस्टर कातिल को बिठा दिया ऊपर। ये सारी एक वो अच्छा पंजाब के अंदर अब क्या होगा? वो मेजॉरिटी नहीं है उनके पास। अब इनको अगर पंजाब की हुकूमत करनी है तो वो क्या करेंगे पंजाब की हुकूमत चलाने के लिए? उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं है। वो इलेक्शंस के बगैर ये सिर्फ अपने आप को अब बचाएंगे। इलेक्शन से भाग गए हैं। पता है इनको कि अवाम किधर खड़ी है। वो काड़ा में अपने तमाशा देख लिया ना कल क्या हुआ, कि वो बड़ी जोरों शोरों से वो जो ना उन्होंने जलसा का अनाउंस किया कि जी मरियम और स्टार अट्रैक्शन हमजा आ रहा है। वो पता चला वो लोग ही नहीं जमा हुए वहां। वो पानी छोड़ दिया वहां बताने के लिए कि जी भाई, यानी इनके साथ पब्लिक छोड़ चुकी है इनको। अब डरे हुए हैं ये कि इलेक्शन में जाते हैं मरते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं तो पाकिस्तान मरता है। ये कभी भी गवर्नमेंट पाकिस्तान, ये इस तरह का ये जो जुड़े हुए लोग गवर्नमेंट नहीं अब ये चला सकते। आपके सामने है, इनसे फैसले नहीं हो रहा कि अब वो IMF कह रही है ये कीमतें बढ़ाओ। कीमतें बढ़ाने से ये डर रहे हैं क्योंकि अवाम इनके साथ पहले इनके खिलाफ है। अब वो कह रहे हैं कि जी फौज को बीच में बिठाया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में और उधर कीमतें बढ़ाई जाए ताकि फौज के ऊपर मलबा गिरे। अपने आप को ये बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं, मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। इनके पास सवाई ये है कि अमेरिका के हमें हाथ जोड़ो कि हमें जी इतने पैसे दे दे ताकि हमारा हम थोड़ी देर और चल रहे हैं और कर्जे और चढ़ जाए। इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन एक है इलेक्शंस। और अगर इस मुल्क में सारी कौम और इदारे मिल के इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। ये चोर अपने आप को बचाने के लिए इस मुल्क को कुर्बान करेंगे। इनके लीडरों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। रुपया जब गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है, इनके पैसे बाहर पड़े हैं। पाकिस्तानी को नुकसान हो रहा है। इनको फायदा ही फायदा है कि अगर डॉलर ऊपर जाएगा क्योंकि इनके पैसे डॉलरों में पड़े हुए हैं। नुकसान इस वक्त पाकिस्तान को है। ये जो कल मैंने दावत दी हुई है, ये मैंने PTI को नहीं दावत दी, मैं पाकिस्तानियों को दावत दे रहा हूं। ये आपकी इन लोगों से आजाद होने की ये हकीकी आजादी मार्च है। जब तक हम इनसे आजाद नहीं होंगे, ये दो खानदान जो 30 साल से मुल्क का खून चूस रहे हैं, जब तक हम इनसे आजाद नहीं होंगे हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान साहब, कल रात के जो वाक़यात हैं उसमें मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उनकी बहू के घर बाकायदा गेट तोड़ा गया, बाकी लोगों के घर रेड हो रही है। हुकूमत ने आज फैसला किया है कि MPO के तहत जो इवन लोकल लीडरशिप है उसको भी उठा लिया जाएगा, या जो किसी तरह से भी PTI के जलसे में शिरकत करने की कोशिश कर रहा है या उसमें मावनत करेंगे, उन सबको उठा लिया जाएगा MPO के तहत। आप समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, इससे आपकी लॉन्ग मार्च जो है, जिसको जो कल इस्लामाबाद आनी है, उसमें रुकावट डल सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो पूछना चाहता हूं उन सहाफियों से जिन्होंने नवाज शरीफ को बना दिया था कि वो कोई बहुत बड़ा डेमोक्रेट है, कोई नेल्सन मंडेला है, जी उसको तकरीर करने दिया जाए। वो नेल्सन मंडेला वह लंदन बैठ के तकरीर करेगा, और बात है झूठ बोल के गया, सजाए आफ, और हर वक्त हमें कह रहे जी फैशिस्ट हुकूमत है ये हुकूमत। कोई ऐसा इंसिडेंट है हमारे दौर में जो इन्होंने किया कल रात? और डॉक्टर नासरा इकबाल एक जस्टिस है, उन्होंने जज रह चुकी है। इल्हामा इकबाल की बेटे की बीवी, यानी उनका एक मुकाम है सोसाइटी में, जो उनसे किया रात को। यानी कोई भी इन चोरों से और लुटेरों से सेफ है, और ये समझ रहे हैं, सिर्फ खौफ फैला रहे हैं। मैं आज अपनी कौम को ये, पहले तो मैं सहाफियों से पूछना चाहता हूँ, किधर गया आपका, किधर की सहाफत आपकी? जो लोग खड़े हुए थे इनके साथ था, आज आप किधर हैं? आपको ये नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? ये जो ये कौन सी जमहूरियत है बताएं। और फिर
میری جو آج اپیل ہے اپنی قوم سے کہ آپ نے یہ جس کو مرضی پکڑ لے، یہ قوم نے خود نکلنا ہے. اور میں سب کو آپ کو آج اپیل کر رہا ہوں، آپ نے صرف آپ کو یہ خوف دلوائیں گے کہ آپ نہ نکلیں. آپ نے خوف کی زنجیریں توڑ کے نکلنا ہے، اور یہ جب آپ نکلیں گے آپ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو آزاد کر دیں گے ان چوروں سے اور اس امپورٹڈ حکومت سے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد انہی معاملات پہ گفتگو کا سلسلہ شروع. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.